وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی 2 مرتبہ وقت کی تبدیلی کے بعد کابینہ اجلاس اب کل ہوگا۔ اجلاس کے لیے ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید ناصر منیر کی والدہ ماجدہ رضا الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ باری تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ والدین قدرت کا انمول تحفہ ہے، بچھڑنا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جنرل سید ناصر منیر اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر دینے کی اسکیم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قراردادی کی۔ سب سے پہلا ٹریکٹر بہاول نگر کی خاتون کاشتکار کوثر پروین کے نام نکلا۔ مریم نواز نے خود فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر ملنے کی مبارکباد دی۔ نواز شریف نے بلوچستان میں مذاکرات کرنے کی کوشش کی رائے دی ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں تو اس سلسلے میں نواز شریف کی شخصیت اہم ہے۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر کا بیان، کہا جعفر ایکسپریس واقعے میں معاملہ ناراض بلوچوں کا نہیں بلکہ دہشت گردی کا ہے۔ اس سلسلے میں عسکریت اپروچ ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مضبوط تعلقات باہمی ترقی کے لیے اہم ہے۔ تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کے بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا سلامتی کونسل کی کھلی کچہری میں خطاب، کہا کشمیری عوام سے اس تصواب رائے کے ذریعے حق کے خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے اس حق کو یقینی بنائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج سندھ بھر کے تمام اضلاع میں 6 کینال منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ ضلعی سطح پر مقامی رہنما اور تنظیمی عہدیداران کارکنان سے خطاب کریں گے۔ ضلع ساؤتھ میں سندھ اسمبلی چورنگی سے پریس کلب تک ریلی نکالی جائے گی۔ باچا خان چوک بنارس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ ضلع کیماڑی میں 24 مارکیٹ بلدیہ میں احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ شب قدر کی تلاش، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری تاخیرات پر خصوصی عبادات کا اہتمام۔ 25 لاکھ سے زائد نمازیوں کی شرکت، نوافل ادا کیے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی چھتوں، صحن، ارد گرد چاراہوں، کلاک ٹاور میں نمازیوں کا بھرپور رش۔ طواف اور عمرہ کے بعد نماز تراویح، قیام اللیل اور اجتماعی دعاؤں کے لیے نمازیوں کی بڑی تعداد شریک۔ زائرین کے تحفظ کے لیے 20,000 پبلک سیکورٹی فورس کے اہلکار مصروف عمل رہے۔ کراچی والوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے خالد مقبول حیدرآباد والوں کو کراچی بلا لے۔ حیدرآباد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا خطاب، کہا حیدرآباد والوں کا جوش و ولولہ دیکھنے کے لائق ہے۔ جوش دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں گورنر ہاؤس ہونا چاہیے۔ گورنر ہاؤس یہاں ہوگا تو دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوں گے۔ یہاں کے 50,000 بچے IT کورس کریں گے۔ اور برطانیہ کی تاریخی چرچ ویسٹ منسٹر ایبے پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔
پاکستان کے لیے چرچ میں دعائیہ سروس کا بھی انعقاد۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قابل فخر لمحات ہیں کہ پاکستان کا پرچم ویسٹ منسٹر ایبے پر لہرا دیا گیا۔ تقریب سے پاکستان اور برطانیہ کی یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔